کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھر آتا۔ وہ جانتی تھی سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ صبح مریم اور ڈاکٹر ثبت علی کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ سارا دن انٹی کے ساتھ گزار دیتی۔ شاید وہ سارا دن اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اسے اکیلا نہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی تھی، مگر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ پتہ نہیں کن کن سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس نے سالار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی ذہنی پریشانی میں اضافہ اور اس کے رابطے میں کچھ بھی اور حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ اسے ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں آئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے، جب ایک دن انہوں نے رات کو اسے بلایا، آپ کو اپنا گھر چھوڑے کچھ وقت بیت گیا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش ابھی تک ختم تو نہیں کی ہوگی، مگر چند ماہ پہلے والی تندی اور تیزی نہیں رہی ہوگی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مختصر تمہید کے بعد کہا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، امامہ آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ ان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ شادی؟ کیا مطلب؟ وہ اختیار ہکلائی۔ آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں، میں آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ شادی ہی ہے۔ کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے کے بعد سے آپ اس عدم تحفظ کا شکار نہیں رہیں گی جس کا شکار آپ ابھی ہیں۔ میں چند اچھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔ وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اسی حل کو منتخب کر چکی تھی، اور اسی حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی حماقت بھی کر چکی تھی۔ اس وقت وہ سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو بلا حیل و حجت ڈاکٹر ثبت علی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی اسے کتنی اور مصیبتوں سے بچا سکتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کی محتاج رہی تھی، اور یہ تصور کرتے ہوئے وہ ابھی خوف زدہ رہتی تھی کہ آخر وہ کب تک اور کس طرح اپنے بل بوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سالار سے وہ نکاح اس کے گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں تھا، مگر حقیقت بتانے کے لیے حوصلہ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ وہ ایک اچھی یا پھر ایک جھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی تھی، یا پھر شاید وہ سالار سے شادی کے لیے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی۔ اور اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر اس کی مدد سے معذرت کر لی یا اسے گھر سے چلے جانے کا کہا تو، اور اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو، وہ 3 ماہ سے ڈاکٹر ثبت علی کے پاس تھی۔ وہ کتنے اچھے تھے وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ اور محتاط تھی کہ وہ کسی قسم کا بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پہلے میں تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنوں، کسی پر بھی۔ شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں کبھی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی؟ اس وقت تو میرے لیے شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر ثبت علی سے کہا، امامہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے مدد کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اس گھر سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ میں آپ سے جان چھڑانا نہیں چاہتا۔ آپ میرے لیے میری چوتھی بیٹی ہیں۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، آپ جو چاہیں گی وہی ہوگا۔ میں صرف ایک تجویز دے رہا ہوں، ڈاکٹر ثبت علی نے کہا۔ کچھ سال گزر جانے دیں، اس کے بعد شادی کر لوں گی، جہاں بھی آپ کہیں گے، اس نے ڈاکٹر ثبت علی سے کہا، مگر ابھی فوری طور پر نہیں۔ ابھی مجھے سالار سکندر سے جان چھڑانی ہے، اس سے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی۔ کس شہر میں پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر ثبت علی نے مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کسی بھی شہر میں، میری کوئی ترجیح نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ وہ اپنے آتے ہوئے گھر سے اپنے سارے ڈاکومنٹس اپنے پاس اور زیورات اور رقم بھی لے آئی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اس گفتگو کے دوران اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے میں بتانے کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹ بھی پوچھے، تو انہوں نے اپنے بیگ میں سے نکال کر وہ ڈاکومنٹس
ایک لفافے کی شکل میں ان کو دے دیا، پھر زیورات کا لفافہ نکال کر بھی ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں، یہ بہت زیادہ تو نہیں ہیں مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ میں انہیں بیچ کر کچھ عرصہ آسانی سے اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں۔ نہیں، یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی شادی میں کام آئیں گے۔ جہاں تک تعلیمی اخراجات کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چونکے، ان کی نظر اس ٹیبل پر رکھے ہوئے ایک چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر تھی۔ امامہ نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا، وہ بیگ میں نظر آنے والے اس چھوٹے سے پستول کو بھی دیکھ رہے تھے۔ امامہ نے قدرے شرمندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرا پسٹل ہے، یہ میں گھر سے لائی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے صلاح سے مدد لینی تھی۔ وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ انہیں اس بارے میں مزید نہیں بتا سکتی تھی، مگر ڈاکٹر سبتیلی پستول کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو اسے؟ امامہ نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی، میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ میں اپنے بابا سے ضد کر کے یہ خرید چکی تھی اور یہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ وہ ان کے ہاتھ سے پکڑے ہوئے پستول کو دیکھتے ہی مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے مگر وہ ساتھ نہیں لا سکی۔ پھر آپ اسے یہیں رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کر نہ جائیں، زیورات کو لا کر رکھوا دیتے ہیں۔ امامہ نے سر ہلایا۔ وہ چند ماہ بعد ملتان میں اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے، اس طرح ایک شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، مگر اس نے خواب میں اور بہت کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا یہ بھی سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک BSc میں داخلہ لے گی، اور پھر جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں، کیا آپ یہ سوچا تھا کہ وہ مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑے گی؟ کیا اس نے یہ کبھی سوچا تھا کہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس تکلیف اور شرمندگی کا باعث بن سکے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اسجد کی بجائے کسی اور سے محبت کرے گی اور پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش بھی کرے گی؟ کیا اس نے یہ کبھی سوچا تھا کہ کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ سالار سکندر جیسے لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ اور یہ سب کیا سوچا تھا ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اس نے ڈاکٹر سبتیلی کے گھر جیسا ماحول مل سکے گا؟ اسے باہر کی دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی، وہ باہر کی دنیا میں پھرنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اسے پھرنا پڑا۔ وہ اپنے گھر سے نکلتے وقت اس وقت اللہ کی حفاظت کی بے تحاشا دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے دعائیں تو کی تھی مگر اسے در بدر نہ پھرنا پڑے۔ وہ اتنی بولڈ بھی نہیں تھی کہ مردوں کی طرح ہر جگہ دندناتی پھرتی۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ جانا پڑے گا، ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی اس صورت میں جب اس کے پیچھے فیملی گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ وہ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے باہر جانے کا خواب دیکھنا اور بات تھی۔ تب اس کے لیے کوئی مالی مسائل نہیں تھے، اور ہاشم مبین احمد کے پاس اتنی دولت اور اثر رسوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین کے نام کا حوالہ ہی کسی شخص کو اسے بات کرنے مرعوب اور محتاط کر دینے لیے کافی تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کا سامنا کرنے کا خدشہ تھا، اس ماحول کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ پہلے سالار اسے بخیریت لاہور چھوڑ گیا، اس کے بعد ڈاکٹر سبتیلی کی رسائی، جس کے بعد سے چھوٹے بڑے کام کے لیے کسی مناسب دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ڈاکومنٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام اور اس کے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری، وہ ایک نعمت کے لیے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ کم از کم کسی برے ماحول کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے۔ وہ ملتان چلی آئی تھی اور یہ اس کی زندگی کا ایک نیا دور تھا، ایک مشکل اور تکلیف دہ دور۔ وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور عجیب انداز سے وہ بعض دفعہ اسلام آباد سے اپنا گھر چھوڑ کر خاندان کی کتنی شدت سے لوگوں کو یاد کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ بھاگ کر اپنے گھر چلی جائے، بعض دفعہ تو بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی، بعض دفعہ اس کا دل چاہتا کہ وہ جلال انصر سے رابطہ کرے اور بے تحاشا یاد آتا۔ وہ BSc کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی BSc کرنے والی لڑکیاں وہی تھیں جو FSc میں میرٹ پر نہیں آ سکی تھیں، اور اب وہ BSc کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہشمند تھیں۔ میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس کے لیے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر حیران رہتی، آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹھی کی ریت بنا رہا تھا۔ کئی بار اسے جویریہ سے کی جانے والی اپنی باتیں یاد آتی، میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ حیران ہوتی کہ مری تو نہیں ہے، اسی طرح زندہ ہے۔ پاکستان کی سب سے مشہور آئی اسپیشلسٹ
یہ سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا. وہ ہر چیز اس کے پاس ہی، وہ ہر چیز سے اتنا دور تھی. اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے بھی نہیں تھے، اس کے پاس حجت بھی نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم بھی نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا. وہ زندگی کی نسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی جن کی وہ عادی تھی، اور اس کے باوجود وہ زندہ تھی. امامہ کو کبھی اندازہ نہیں ہوا وہ اس قدر بہادر تھی، یا کبھی ہو سکتی تھی، یا پھر وہ ہو گئی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کی تکلیف میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی، یوں جیسے اسے صبر آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے بادشاہ زمین پر ڈاکٹر سبت علی تھے، جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی. مہینے میں 1-2 بار ویکینڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی. وہ وقتاً فوقتاً سے ہاسٹل فون کرتے اور کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے. ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی ان کا خیال رکھتی. وہ ان کے نزدیک ان کے گھر میں ایک فرد بن چکی تھی. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میں کیا سوچتی. وہ ملتان میں کئی وقت تک قیام کے دوران اس نے سالار کو بھی کبھی ذہن سے فراموش نہیں کیا تھا. تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اسے رابطہ کرنا چاہتی تھی، مگر کر نہ سکی، تاکہ وہ اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تو وہ بالآخر ڈاکٹر سبت علی کو ان تمام معاملات کے بارے میں بتا سکتی تھی. اور سالار سے رابطہ کرنے کے بعد اس نے BSA کے امتحان سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آنے سے پہلے کیا. اپنے پاس موجود سالار کے موبائل کا استعمال وہ بہت پہلے ترک کر چکی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ 1-2 سال کے عرصہ میں سالار دوبارہ اسی موبائل کا استعمال شروع کر دے گا، یا پھر نئے نمبر کو استعمال کر رہا تھا جو موبائل اسے دے دیا. ایک PCO سے اس نے سب سے پہلے اس کا نیا نمبر ڈائل کیا. وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا. اس نے اپنے موجود پاس موبائل کو ڈائل کیا تو وہ نمبر بھی کسی کے استعمال میں نہیں تھا. اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ کوئی اور نمبر لے کر استعمال کر رہا تھا جو اس کے پاس بھی نہیں تھا. بالآخر اس نے گھر کا نمبر ڈائل کیا. کچھ دیر بیل ہوتی رہی، پھر فون اٹھایا گیا. ہیلو، کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا. ہیلو، میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، امامہ نے کہا. سالار سکندر صاحب سے؟ آپ کون بول رہی ہیں؟ امامہ کو چند اچانک محسوس ہوا جیسے وہ کسی عورت کے لہجے میں یکدم تجسس پیدا ہو گیا تھا. امامہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں اس کی آواز شناسا سی لگی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک اس عورت نے بڑی پرجوش آواز میں کہا، امامہ بی بی، آپ امامہ بی بی ہیں؟ ایک کرنٹ کھا کر امامہ نے بے اختیار کیڈل دبا دیا. وہ کون تھی جس نے اسے صرف آواز سے پہچان لیا تھا اتنے سالوں بعد بھی؟ وہ جلدی سالار سکندر کے گھر پر. کچھ دیر اس کے ہاتھ کامتے رہے، پھر PCO کے اندر کیبل میں ہی تھی کہ کچھ دیر ریسیور اس کے ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہی. جو بھی ہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں اسلام آباد اتنی دور ہوں کہ جہاں تک مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. مجھے خوف زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس نے سوچا اور PCO کے مالک کو ایک بار پھر کال بنانے کے لیے کہا. فون کی گھنٹی بجنے پر اس نے دوبارہ فون اٹھایا، مگر اس بار بولنے والا کوئی مرد تھا. وہ سالار سکندر نہیں تھا. یہ بات سنتے ہی وہ جان گئی تھی کہ یہ سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ امامہ ہاشم ہیں؟ مرد نے کھردری آواز سے کہا. اس بار امامہ کو کوئی شوق نہیں لگا. جی. دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی. آپ ان سے میری بات کرا رہی ہیں؟ ممکن نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا. کیوں؟ سالار زندہ نہیں ہے کیا؟ بے اختیار امامہ کے حلق سے نکلا. وہ مر گیا ہے. ہاں. کب؟ اس بار مرد خاموش رہا. آپ سے آخری بار ان سے رابطہ کب ہوا؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے آدمی نے کہا. چند سال، تقریباً 2.5 سال پہلے. 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ؟ امامہ نے کچھ بھی سننے سے پہلے فون بند کر دیا. کچھ دیر اور سننے کی ضرورت نہیں تھی. وہ آزاد ہو چکی تھی. وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اسے اس کی موت پر افسوس ہونا چاہیے، مگر اتنا بھی افسوس نہیں تھا. اس طرح طلاق دینے سے انکار نہ کیا ہوتا تو وہ یقیناً اس کے لیے دکھ محسوس کرتی. مگر اس وقت 2.5 سال کے بعد جب بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ تلوار جو اس کے سر پر لٹک رہی تھی وہ غائب ہو چکی تھی. اب ڈاکٹر سبت علی سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. وہ صحیح معنوں میں آزاد ہو چکی. اس کا وہاں ہاسٹل میں آخری دن تھا. اس رات اس نے سالار سکندر کے لیے بخشش کے لیے دعا کی. اس کی موت کے بعد اسے معاف کر چکی تھی اور اس کی موت پر بے حد خوش بھی تھی. اس نے فون پر بات کرنے والی ملازمہ تھی جو سالار کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی کام کرتی تھی. اس نے آواز
کو پہچان لیا تھا۔ امامہ نے فون بند کرتے ہی وہ کچھ اضطراب اور کچھ جوش و خروش کے عالم میں اسکندر عثمان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا فون آیا تھا، وہ سالار صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی، تو تم بات کروا دیتی۔ اسکندر عثمان قدرے لاپرواہی سے بولے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ سالار بھی ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا اور گھر پر موجود تھا۔ ملازمہ کچھ ہچکچائی۔ صاحب، وہ امامہ بی بی تھی۔ اسکندر عثمان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے بچا وہ یقیناً یکدم حواس باختہ نظر آنے لگے۔ امامہ ہاشم کی بیٹی۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ وہ سالار اسکندر کو بیوقوف بنا رہا تھا، ابھی تک امامہ کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو پھر یقیناً اس سے ملتا بھی رہا ہوگا۔ اس نے بے اختیار سوچا۔ اس نے تمہیں خود اپنا نام بتایا؟ اس نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے ان کی آواز پہچان لی ہے۔ جب انہوں نے اپنا نام لیا فون بند کر دیا۔ ملازمہ نے اسکندر عثمان کو بتایا، مگر مجھے یقین ہے کہ انہی کی آواز ہی مجھے کم از کم اس بارے میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ اسکندر عثمان کچھ کہتے، فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ اس بار وہ ڈرائنگ روم میں ایکسٹینشن کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف موجود لڑکی ایک بار پھر سالار اسکندر کا ہی پوچھ رہی تھی۔ ان کے استفسار پر یہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ وہ امامہ ہاشم ہی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ سالار سے مرنے کی خبر دے دیں تاکہ وہ دوبارہ ان سے کبھی فون پر رابطہ نہ کریں۔ انہیں اسے اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ بہت عرصے بعد سالار سے رابطہ نہیں کر سکی۔ اس کے پاس بیان کی صداقت کو پرکھنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ دوبارہ رابطہ نہ کرتی تو اس کی جان چھوٹ جاتی۔ 1 سال پہلے سے وہ اس کو ذہن سے نہیں نکال سکتے جب امامہ کی گمشدگی کے بارے میں سالار پر شبہ ہونے کی وجہ سے ہاشم بین نے ان کی ہر قسم کی پریشانی کھڑی کی تھی۔ بہت سی سرکاری دفاتر ان کی فائل بہت آسانی سے نکل آئی تھی، مہینوں پھنسی رہتی۔ ان کے گھر دھمکی امیز کال اور خط آتے رہتے۔ کئی لوگوں نے بالواسطہ طور پر بھی ان سے دباؤ ڈالا اور وہ ہاشم بین کی بیٹی کی واپسی کے لیے ان کی مدد کریں۔ ایک لمبے عرصے تک سالار کی نگرانی کی گئی اور زیر نگرانی ہونے کا یہ سلسلہ پاکستان میں ہی نہیں باہر بھی جاری رہتا، مگر جس طرح بھی امامہ اس کے رابطے میں یا ثبوت ملا تو سراغ ملا تو رفتہ رفتہ یہ سرگرمیاں ختم ہو گئی تھی۔ اسکندر عثمان کی بے پناہ کوشش کے باوجود بھی ہاشم بین کے ساتھ تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے، مگر ان کی طرف سے عدم تحفظ کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ 2.5 سال بعد اپنی لڑکی ایک بار پھر سالار سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ کسی صورت بھی وہ دوبارہ ان حالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ سالار کو ہی کرنے دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ خود ہاشم بین کی ٹکر کے آدمی نہ ہوتے تو اب تک اس سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہوتے، جتنا نقصان انہوں نے 1 سال میں خاص طور پر شروع کے دنوں میں اٹھایا تھا۔ وہ امامہ کو اس طلاق نامے کی ایک کاپی بھجوانا چاہتے تھے جو سالار کی طرف سے انہوں نے تیار کروایا تھا، مگر اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ جائز تھا یا نہیں۔ وہ صرف امامہ کو ہی یقین دلانا چاہتے تھے سالار یا اس کے خاندان کا سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ تھا تو سالار کی موت اس سے پہلے کی تحریر شدہ اصطلاحات نامے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، مگر یہ ایک اور اتفاق تھا کہ امامہ نے ان کی بات کو مکمل سنے بغیر فون بند کر دیا۔ اس فون کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ملتان کے ایک PCO کا ثابت ہوا۔ سالار 1 ہفتے بعد واپس امریکہ جا رہا تھا تو 1 ہفتہ کی مکمل طور پر نگرانی کی گئی۔ وہ ملازموں کو ہدایت دے چکے تھے کہ کسی قسم کا ہی فون آئے تو سالار سے بات نہیں کروانی، فون کسی مرد کا ہو یا عورت کا۔ خود بات جان لے فون کرنے والا کون تھا، ملازموں کو سختی سے منع کر چکے تھے۔ سالار کو امامہ کی اس کال کے بارے میں نہ بتائے۔ 1 ہفتے بعد جب سالار واپس امریکہ چلا گیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سر پر آئی ہوئی آفت ایک بار پھر ٹل گئی۔ سالار کی واپسی کے چند ہفتے بعد انہیں ایک اور لفافہ موصول ہوا۔ امامہ کے لاہور پہنچنے کے بعد وہ موبائل بیچ دیا۔ اس نے واپس نہیں بھجوانا چاہتی تھی۔ سالار کی وفات کے بعد یہ امکان نہیں تھا کہ کبھی اس کے سامنا ہو۔ وہ موبائل واپس دے نہیں سکے گی۔ اس موبائل بیچنے سے ملنے والی رقم اس کے پاس موجود تھی اور کچھ شامل کر کے اس نے اندازاً ان کال کے بل کی رقم جو 2.5-3 سال پہلے سالار نے ادا کیے، چند دوسرے اخراجات جو اپنے گھر میں قید ہونے کی وجہ سے، اور اسکندر عثمان کے نام مختصر نوٹ بھجوایا، ٹریول چیک، اس کے بعد موجودہ
آدمی کا قرض بھی اتر گیا تھا۔ وہ رقم، اس کے ساتھ ملنے والے نوٹ، اسکندر عثمان کو تسلی ہوئی کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گی۔ اس نے واقعی اس پر یقین کر لیا۔ ملتان سے BSc کرنے کے بعد وہ لاہور چلی آئی۔ اسے گھر چھوڑے 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ کم از کم اس کی تلاش نہیں کی جائے گی جس طرح پہلے کیا جا رہا تھا۔ اب میڈیکل کالج پر ہی نظر رکھی جائے گی۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری میں MSc کے لیے ایڈمیشن لیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ بے حد محتاط تھی۔ یہ لاہور تھا جہاں کسی وقت بھی کوئی پہچان سکتا تھا۔ ملتان میں صرف چادر اوڑھ کر کالج جاتی تھی۔ اس نے نقاب لگانا شروع کر دیا تھا۔ لاہور میں دوبارہ واپسی کے بعد ڈاکٹر سبزی علی نے اس کے ساتھ سعیدہ اماں کے پاس بھی آ کر رہنے لگی۔ سعیدہ اماں سے اس کی پہلی ملاقات ڈاکٹر سبزی علی نے ملتان جانے سے پہلے لاہور میں کروائی تھی۔ سعیدہ اماں کی بہت سے عزیز و اقارب ملتان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر سبزی علی ماما کو ان سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ملتان میں قیام کے دوران ضرورت ایمرجنسی میں ان کی مدد لے سکے۔ سعیدہ اماں ایک 65-70 سالہ بے حد باتونی اور ایکٹیو خاتون تھی۔ وہ لاہور کے اندرون شہر پرانی حویلی میں تنہا رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ 2 بیٹے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں مقیم تھے۔ دونوں نے شادی کر لی تھی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود بھی سعیدہ اماں باہر جانے کو تیار نہیں تھی۔ ان دونوں کے بیٹوں کے باری باری ہر سال پاکستان آتے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس چلے جاتے۔ ڈاکٹر سبزی علی ان کی قرابت داری تھی، ان کے کزن تھے۔ ڈاکٹر سبزی علی نے ماما کے بارے میں بھی پہلے سعیدہ اماں کو بتا دیا۔ اس سے ان کے ساتھ گھر میں پہنچی تو گرم جوشی سے ان کو ملی۔ انہوں نے ملتان میں موجود تقریباً اپنے ہر رشتہ دار کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ شاید ان کو ناکافی جانتے ہوئے خود بھی ساتھ چل کر ہاسٹل چھوڑنے کی آفر کی، جسے ڈاکٹر سبزی علی نے نرمی سے رد کر دیا۔ نہیں آپا، آپ کو زحمت ہوگی۔ آپ کے بے حد اصرار کے باوجود وہ نہیں مانے۔ بہتر تو یہی ہے بھائی کہ میرے بھائیوں میں سے کسی گھر ٹھہرا دیں، بچی کو گھر جیسا ماحول ملے گا۔ انہیں اچانک ہاسٹل پر اعتراض ہونے لگا تو پھر انہوں نے ہاسٹل کی زندگی کے بارے میں کئی مسائل پر بھی روشنی ڈالی، مگر ڈاکٹر سبزی علی اور خود بھی وہ کسی گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ہاسٹل ہی بہترین آپشن تھا۔ سعیدہ اماں سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے سے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی جب ایک دن اچانک کسی خاتون ملاقاتی کی اطلاع ہاسٹل میں دی گئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہاں اس طرح اچانک اس سے ملنے کون آ سکتا تھا، اور وہ بھی ایک خاتون؟ مگر سعیدہ اماں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اسے اسی گرم جوشی سے ملی تھی جس طرح لاہور ملی تھی۔ وہ تقریباً 2 ہفتے ملتان میں رہی تھیں اور ان 2 ہفتوں میں کئی بار اسے ملنے آئیں۔ ایک بار وہ ان کے ہاسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی لے گئی۔ پھر جیسے ہی ایک معمول بن گیا تھا، وہ چند ماہ ملتان آتی اور اپنے قیام کے دوران باقاعدگی سے اس کے پاس آتی رہتی۔ وہ خود جب مہینے میں ایک بار لاہور آتی تو ان سے ملنے کے لیے کئی بار جاتی۔ کئی بار جب اس کی چھٹیاں زیادہ ہوتی تو وہ وہاں ٹھہرنے کے لیے اصرار کرتی۔ وہ کئی بار وہاں رہ رہی تھی۔ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا وہ پرانا گھر اسے اچھا لگتا تھا، یا پھر تنہائی کا وہ احساس جو ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھیں۔ اس طرح کی وہ بھی تنہا تھیں، اگرچہ ان کی یہ تنہائی ان کی ہمہ وقت میل جول کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی، مگر اس کے باوجود امامہ ان کے احساسات کو بنا کوشش سمجھ سکتی تھی۔ لاہور واپس شفٹ ہونے سے بہت عرصہ پہلے ہی انہوں نے امامہ سے یہ جان لینے کے بعد کہ وہ MSc لاہور سے کرنا چاہ رہی ہیں، اس کے ساتھ رہنے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر سبزی علی کی سب سے بڑی بیٹی ان کے پاس بچوں سمیت کچھ عرصہ کے لیے رہنے چلی آئیں۔ ان کے شوہر PhD کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے، تو وہ ڈاکٹر سبزی علی کے بھتیجے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی فیملی کو ان کے ہاں ٹھہرا گئے تھے۔ ڈاکٹر سبزی علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی، مگر امامہ اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر سبزی علی کے احسانات کا بوجھ پہلے ہی اسے زیر بار کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے پاس رہ کر وہ تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد جاب کرنے پر بھی وہ کہیں اور رہنے نہ دیتے، لیکن وہ پہلے ہی علیحدہ رہائش رکھتی تو ان کے لیے اپنی بات منوانا آسان ہوتا۔ سعیدہ اماں کا گھر اسے اپنی رہائش کے لیے بہت مناسب لگا۔ وہ جاب شروع کرنے پر انہیں مجبور کر کے کرائے کی مد میں کچھ نہ کچھ دینے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر ڈاکٹر سبزی علی یہ سب کبھی گوارا نہ کرتے۔ ڈاکٹر سبزی علی کے لیے یہ فیصلہ ایک شوق کی طرح تھا۔ کیوں آمنہ، میرے گھر پر کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ انہوں نے بہت ناراضی سے اسے کہا۔ سعیدہ آپا کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت اصرار کر رہی ہیں، امامہ نے کہا۔